علیہ وسلم کا دم بھرنے والے اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا توق پہن کے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے اور یقیناً وہ دم بھرتے بھرتے اپنے آپ کو فنا کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل وہ قبیل ہے جو عشق والوں کی صف میں، فداکاروں کی صف میں اور جانثاروں کی صف میں سب سے آگے کھڑی ہے، جس قبیل کے عشق کی حدت اور شدت کی گرمی ناظرین رہتی دنیا تک محمدیوں کے قلوب کو گرماتی رہے گی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلیقہ بتلاتی رہے گی۔ یہ وہ قبیل ہے ناظرین جس کا ایک ایک فرد ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جن کے سروں پر عزتوں کا تاج بھی اللہ نے سجایا اور جنہیں اپنے محبوب کی اتباع کا جام بھی پلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اسی صف میں ایک اعزاز دائمی پانے والے ناظرین اسی قبیل کے انتہائی حسین ہستی جن کا نام حضرت سیدنا ابان بن سعید بن عاص قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ناظرین، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنہیں عالم ارواح میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرا دی گئی تھی۔ لہذا دنیا میں اس عقیدت و محبت و غلامی کو آشکار ہونا تھا جس کی ابتدا عالم ارواح سے ہو چکی تھی، مگر ان کی ہستی کو بھی ناظرین ایک پروسیس سے گزرنا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو سیدنا ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں اپنے بھائی عبیدہ اور آس کے ساتھ لڑنے نکلے۔ عبیدہ اور آس دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن سیدنا ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ روح سعید کے مالک تھے اور سعیدوں کے سعید سے سعادت ازلی پانے والوں میں لکھ دیے گئے تھے کہ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعیدوں میں شمار کیے جائیں گے جن سے اللہ راضی ہے اور جو اللہ سے راضی ہیں۔ لکھ دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا تھا، لکھ دیے گئے تھے کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدائی انہوں نے کرنی تھی، لکھ دیے گئے تھے کہ کاتب وحی کا تاج انہوں نے اپنے سر اقدس پر سجانا تھا، اور لکھ دیے گئے تھے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے منور سینے کو منور کرنا تھا، لکھ دیے گئے تھے کہ غازیان اسلام میں اپنا نام شامل کروانا تھا، اور لکھ دیے گئے تھے کہ داعیان اسلام کی صف میں کھڑے ہونا تھا اور رہتی دنیا تک اپنا نام اس عظیم صف میں رقم کروانا تھا اور صبح قیامت تک قرآن کے پاروں میں چمکتے رہنا تھا۔ لہذا ناظرین قدرت نے ان کو بدر کے میدان میں بچانا تھا اور وہ بچ گئے۔ گو کہ سیدنا ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ضرور تھے، مگر اصل حقیقت کی جستجو میں رہتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں واقف کاروں سے پوچھا کرتے تھے۔ وہی بات ناظرین، روح چونکہ سعید تھی اور خاندانی شرافت بھی حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیسک انسٹنکٹ میں یعنی ان کی جبلت میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اسلام لانے سے قبل بھی غزوہ حدیبیہ کے نازک ترین موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امان میں لیا اور مکمل پروٹوکول دیا۔ وہ ایک طویل واقعہ ہے عشق بھرا صاحب کہ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کے معاملے میں کیا جواب دیا۔ لہذا ناظرین اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی قدرت کا منصوبہ اپنی عملی شکل میں سامنے آیا اور حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام خیبر پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کے اسیروں میں مکمل طور پر شامل ہو گئے، اور خیبر کی لڑائی ان کی اسلام کی طرف سے یہودیوں کے خلاف پہلی لڑائی ٹھہری، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا بہادر شخصیت تھے اور طبعاً بہت انصاف پسند بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی کہ اس کائنات کے سب سے بڑے فصیح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، پھر میرے بعد زیادہ فصیح ابان ہے۔ یعنی سوچئے کتنا بڑا اعزاز آپ کے سر اقدس پہ سجا۔ حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا کتابت کا عظیم ترین شرف حاصل ہوا، بلکہ سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک سریے کا امیر بنا کر نجد کی طرف روانہ کیا۔ ایمانداری کا عالم یہ تھا ناظرین کہ سن 9 ہجری میں حج کے بعد جب لوگ واپس مدینے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بحرین پر صدقات کی وصولی کے لیے گورنر منتخب فرمایا
نبھایا. اسی طرح سے یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بےحد بلند مقام تھا. چونکہ حضرت ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت انصاف پسند تھے، لہذا یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر لگائے گئے، اور اس گورنری کو آپ نے خوب عدل و انصاف کے ساتھ نبھایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک آئیڈیل حکمران بن کر ابھرے. آئیے ناظرین